جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا ابغیائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے. اسی کے لیے تمام تر عبادتیں ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اور کلاس کو آگے لے کے چلیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہم سن رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا اور آپ کو مشرکین کی چال سازیوں سے، مشرکین کے حربہ رسائی سے اور مشرکین کے قتل کرنے کی سازش سے محفوظ رکھتے ہوئے آپ کو مکۃ المکرمہ سے نکال کر غار ثور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا گیا. 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق موجود رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملات پیش آئے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پچھلے درس تک رکھی گئی. اب ہم دیکھیں گے کہ مدینہ کی راہ میں کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسائل پیش آئے. یعنی غار ثور سے جو نکلے 3 دن بعد اور مدینہ کی جانب جو بڑھے تو کیسے بڑھے، کیا واقعات پیش آئے راستے میں، ان کی مختصر سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. دیکھیں، جب 3 دن کی مکمل جستجو اور بھاگ دوڑ کے بعد مشرکین کو یہ احساس ہو گیا کہ اب محمد ہمارے ہاتھ سے کیا ہے
نکل چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، اور وہ اس بات کو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم جو ہے یعنی اس معاملے میں ہم یعنی یہ سمجھ جائیے کہ ہار چکے ہیں، اب کوئی دوسرا راستہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب جستجو کی آگ بجھ گئی اور تلاش کی جو جستجو تھی، جو دوڑ بھاگ تھی، وہ تھم گئی، اور 3 روز مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جذبات اور جوش ٹھنڈے پڑ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم مصمم کیا۔ اب یہ سوچ لیا کہ اب مدینہ ہمیں نکلنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق نے ایک ماہر جو شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن عقیقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مکہ ہی کے رہنے والے تھے، حضرت عبداللہ بن عقیقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے متعین کر لیا تھا کہ تم ہمیں راستہ دکھاؤ گے اور مدینہ تک تمہیں پہنچانے کی تمہیں ہم ذمہ داری دے گئے۔ یہ اگرچہ مشرک تھے لیکن بھروسے مند انسان تھے، اور ان کے حوالے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں سواریاں جو ان کے حوالے کر دی، اور ان کی صلاحیت یہ تھی کہ صحرائی راستوں کے سلسلے میں بڑے ماہر تھے۔ کچھ اجرت کے عوض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری عطا کی، اور اپنی دونوں سواریاں یعنی جو وہ دو اونٹ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اس میں تھا، ایک حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، اصل میں دونوں ابو بکر صدیق ہی کے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً حضرت ابو بکر سے ایک خرید لیا تھا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اس میں سے جو اچھا بہتر اونٹ ہے وہ آپ رکھ لیجئے میری طرف سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اس کو قیمتاً لوں گا۔ آئیے اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا، حضرت عبداللہ بن عقیقت جو ہے یہ ابھی قریش ہی کے دین پہ تھے، لیکن قابل اطمینان شخصیت تھی، اس لیے دونوں سواریاں ان کے حوالے کر دی گئی تھی، اور یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور میں تشریف لے آئیں گے، یعنی غار ثور پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ جب دوشنبہ کی رات آ گئی، یعنی جب دوشنبہ کی رات آئی جو ربیع الاول 1 ہجری کی چاند رات تھی، ربیع الاول 1 ہجری کی چاند رات تھی، اور عیسوی سن کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو 16 سپتمبر 622 عیسوی، 16 سپتمبر 622 عیسوی کا یہ یعنی موقع تھا۔ تو عبداللہ بن عقیقت ان سواریوں کو لے کے غار ثور پہنچ گئے، اور اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے اس بات کی گزارش کی کہ آپ میری ان دونوں اونٹنیوں میں سے کیا کیجئے، جو بہتر اور افضل ہے اس کو لے لیجئے۔ میں نے کہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں اس کو قیمتاً لوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو قیمت دے کے لوں گا، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ اب جب نکلنے لگے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ واقعہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے آیا تھا کہ اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ لے کے آئی، یعنی مکہ سے مدینہ جانے کے لیے جو بیچ میں راستے میں کھانے پینے کی چیز یا جو بھی سفر میں کام آنے والی چیزیں ہیں، وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے کے آئی، لیکن باندھنے کے لیے کچھ لانا بھول گئی، یعنی گھوڑوں کے اوپر ان چیزوں کو باندھنے کے، اونٹوں کے اوپر ان کو باندھنے کے لیے کچھ لانا بھول گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے زاغبند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصے سے اپنے زاغبند کو، اپنے کپڑے کو باندھا، اور دوسرے حصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے کو باندھ دیا۔ اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو ذات النطاقین کا لقب دیا۔ یہ وہ لقب تھا کہ حضرت اسماء اس لقب کو بہت پسند کرتی تھی، چنانچہ ذات النطاقین کا لقب دیا۔ نطاقین کا مطلب ہوتا ہے دو، یعنی ذات النطاقین کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 زاغبند والی، 2
زاغبند والی. چنانچہ اللہ کے نبی نے یہ لقب دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا، یعنی وہاں سے روانہ ہوئے، غار ثور سے نکلے اور مدینہ کی جانب آگے بڑھنے لگے. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا عامر بن فہیرہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. عامر بن فہیرہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اسی طریقے سے رہنما کے طور پہ عبداللہ بن عقیقت جو ساحلی راستہ یعنی جو صحرائی راستے کے جو ماہر تھے. اب یہ لوگ نکلے اور نکلنے کے بعد سب سے پہلے عبداللہ بن عقیقت جو راستے کے ماہر تھے انہوں نے ساحلی راستہ اختیار کیا. ساحلی راستے کو اپناتے ہوئے یہاں سے نکلے. غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کا رخ کیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یمن کی جانب سے نکلے. سب سے پہلے یمن کا رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وہاں سے لمبا عبداللہ بن عقیقت نے بہت لمبا راستہ لیا اور جنوب کی سمت میں خوب دور تک لے گئے. پھر پچھم کی طرف موڑ کر ساحل سمندر کا رخ کیا اور جس کو آپ دیکھیں بحر احمر، جس کو ریڈ سی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جدہ سے لگا ہوا، جدہ وغیرہ سے لگا ہوا جو سمندری علاقہ ہے، اس کے نزدیکی راستے سے ہو کر عبداللہ بن عقیقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلے. اسی طریقے سے یہ یعنی آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو اس انداز سے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن بھر دوپہر تک چلتے رہے. رات بھر ہم نے چلا، رات بھر ہم چلتے گئے اور صبح بھی ہم رکے نہیں، یعنی کہیں سوئے نہیں، کہیں رکے نہیں، صبح بھی نہیں رکے. جب دوپہر آئی تو دھوپ تپتپانے لگی اور ہم نے دیکھا کہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور تب ہم جا کے تھمے، ہم رک گئے. اور کہتے ہیں کہ رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے. جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آتی تھی. ہم وہی اتر پڑے. میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ متعین کی اور ایک جگہ کو صاف کیا اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیے اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تسلیم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کیا کیے، اللہ کے نبی سو گئے. اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بخاری کی حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آگے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کی گرد و پیش کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نکل پڑا. چنانچہ میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بکریوں کو چرانے والا شخص ہے، ایک چرواہا ہے جو اپنی بکریوں کو لے کر اسی چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے. یعنی اس کا بھی خیال غالباً یہی ہے جو ہمارا خیال ہے کہ چٹان کے ذریعے سے چھاؤ حاصل کی جائے، دھوپ سے بچا جائے. چنانچہ وہ بھی اس چٹان سے وہی کچھ چاہتا تھا جو ہم لوگ چاہتے تھے. یعنی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ رک گئے اور انہوں نے آرام کرنا چاہا، وہ ممکن تھا کہ وہ چرواہا بھی اس سے وہی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہلے ہی روک لیا اور کہا کہ اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس سے سوال کیا کہ تم کس کے آدمی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا. یعنی مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ اس نے مکہ کے آدمی کا ذکر کیا یا مدینہ کے آدمی کا ذکر کیا. چنانچہ دونوں کا تذکرہ حضرت ابو بکر صدیق نے بیان کر دیا کہ مکہ یا مدینہ دونوں میں سے کسی ایک آدمی کا اس نے ذکر کیا. میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں دودھ تو ہے. تو میں نے کہا کہ کیا میں اس کو دھو سکتا ہوں، یعنی دودھ نکال سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں نکال لیجیے. اس نے ایک بکری پکڑی اور میں نے اس کا ذرا سا تھن وغیرہ جو تھا اس کو مٹی سے
اور कुछ मिट्टी वगैरह से और बाल वगैरह जो लगे हुए थे उसको साफ किया, और साफ करने के बाद कहते हैं कि मैंने उसमें से दूध निकालना स्टार्ट किया, यहाँ तक कि एक प्याले के टॉक पे, चमड़े वगैरह के जो प्याले होते थे उस जमाने में, जिसको चगमी लोठा या चगमी प्याला कहा जाता था, उस वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब मक्का से निकले तो उसको अपने साथ रख लिया था उन्होंने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खाने पीने की चीज अगर देनी होगी तो इसमें मैं दे दूंगा। चुनान से कहते हैं कि मैंने उस चकमी लोटे को लाया और उसके अंदर दूध को निकाल लिया, और दूध को उसमें जमा करने के बाद मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके पहुंचा, और मैं देखता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद में सोए हुए हैं। रांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान करते हैं कि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करूं। रांचे मैं आपके पास आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वहाँ पे हजरत अबू बकर रुक गए, यानी अल्लाह के नबी को उठाया नहीं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेदार हुए, अल्लाह के नबी बेदार हुए, तो मैंने आपके पास दूध का प्याला पेश किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध का प्याला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पेश किया। और बयान फरमाते हैं कि जब मैंने अल्लाह के नबी को दूध पेश किया तो जो निचला हिस्सा था वो ठंडा हो गया, यानी दूध जब निकालते हैं हम आमतौर पे, जब बकरी या गाय या भैंस किसी का भी आप दूध निकाले तो आप देखेंगे उसमें थोड़ी सी गर्माहट होती है, उसमें थोड़ी सी गर्माहट होती है, यानी इसका मतलब ये था इस बात के बयान करने का कि वो ठंडा हो गया था, इसका मतलब हजरत अबू बकर ने जो बात बयान करना चाही कि दूध निकाल के थोड़ा सा वक्त हो गया था, दूध निकाल के थोड़ा सा वक्त हो गया था, इन्हें जिस आप देखें अभी, अगर नॉर्मली आप देखें तो 10-1 मिनट के बाद वो दूध क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और ठंडा होने लगता है। ठीक है, तो एकदम इब्तदा में जब आप निकालेंगे, बिल्कुल आप लोटे में थन से निकालिए तो आप उस दूध की कैफियत देखेंगे, उसमें थोड़ी गर्माहट होती है। कुरान से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बयान किया कि उसमें जो निचला हिस्सा था वो क्या हो गया था, ठंडा हो गया था। उसके बाद मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसमें से पी लीजिए। आपने पिया, यहाँ तक कि मैं खुश हो गया। आपने फरमाया कि अभी कोच का वक्त नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि अभी निकलने का वक्त नहीं हुआ है। मैंने कहा कि क्यों नहीं। उसके बाद हम लोग वहां से चल पड़े। ये मुकम्मल हदीस है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है। उस इस सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका ये था कि वो नबी के रदीफ रहा करते थे, यानी सवारी पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा करते थे। चुनांचे उन पर बुढ़ापे के आसार नुमाया थे, इसलिए लोगों की तवज्जे उन्हीं की तरफ जाती थी, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर ने आगे बिठाया हुआ था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हजरत अबू बकर खुद बैठ जाते थे, ताकि जब देखने वाला देखे तो वो ये सोचे कि हाँ ये बुजुर्ग शख्स है। हजरत अबू बकर की जो कैफियत थी, उनके 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 बाल वगैरह थोड़े से सफेदी उसमें आ गई थी और उनके बुढ़ापे के आसार दिखाई देने लगे थे। चुनांचे लोग समझते थे कि हाँ ये शख्सियत है, यानी ये बड़ी शख्सियत है। यहाँ तक कि जब मदीना पहुंचे आप, अभी इंशाल्लाह जब मदीना हम पहुंचेंगे, मदीना के पहुंचने के बाद के वाकयात जो है कि लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी समझने लगे थे, यानी लोगों ने ये समझ लिया कि मोहम्मद ये असल में अबू बकर सिद्दीक है, क्योंकि बुजुर्ग शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक लगते थे। जब हजरत अबू बकर ने देखा कि लोगों की गलतफहमी पैदा हो गई है, चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी के सर पे चादर लेके खड़े हो गए साया करने के लिए। तो जब लोगों ने जाना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है, यानी ये अल्लाह के नबी की सादगी सादगी का ये आलम था कि लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया था कि अबू बकर सिद्दीक है, यानी अबू बकर सिद्दीक कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये सादगी का आलम था। आज हम देखें, आज हम थोड़े से मामला अंजाम देते हैं तो हमारे दरमियान से सादगी खत्म हो जाती है, इखलास खत्म हो जाता है, लिल्लाहियत खत्म हो जाती है। तो हमें अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये दर्स लेना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का क्या आलम था। इंशाल्लाह वो वाक़या आपके सामने आगे आएगा। चनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठ जाते, ताकि लोग ये समझे कि हाँ ये जो यानी इन पर ये जो शख्सियत है, यानी हजरत अबू बकर की तरफ लोगों का ध्यान जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी भी जवानी के आसार गालिब थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कम ही जाती थी लोगों की। इसका नतीजा ये था कि किसी आदमी से साबका पढ़ता तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछता कि ये आपके आगे कौन सा आदमी है,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق بڑے علم و فن کے مالک تھے اور جواب حاضر جوابی میں بھی بڑے ماہر تھے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں کوئی سوال کرتا تو لطیفانہ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے. اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے گا، یعنی زمینی راستہ مسافت، اور یہ زمینی راستے کا ماہر ہے یہ سمجھتا. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہوتی کہ خیر کا راستہ، یا یہ کہہ لیجئے کہ آخرت کی کامیابی کا راستہ یا دنیا و آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھانے والی شخصیت ہے. چنانچہ اسی طور پہ یہ سفر آگے بڑھتا چلا گیا اور اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے ہوا. یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی. ہاتھوں میں گٹھے ڈالے ہوئے تھی، جو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کڑے وغیرہ پہنتے ہیں اسی ٹائپ کے. ٹھیک ہے، خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی تھی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، ابھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، پہلے واقعہ سن لے. ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی ام معبد، لیکن چونکہ صحابیہ بن گئی تھی بعد میں اور اسلام کو قبول کیا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ ایٹومیٹکلی جب ہم پڑھاتے ہیں تو نکل جاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دخول ہوا، اللہ کے نبی داخل ہوئے ان کے گھر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ وہ بولی بخدا ہمارے پاس تو کچھ ہوتا تو ہم آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہونے دیتے. یعنی اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہم تو بیٹھے، ہمارا تو مزاج ہی یہ ہے کہ ہم میزبانی کرتے ہیں، لیکن کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ام معبد نے بڑا اچھا جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مزید اس نے کیا بیان کیا کہ بکریاں بھی دور دراز ہے، یہ قحط کا زمانہ تھا، یعنی قحط سالی پھیلی ہوئی تھی، سوکھا پڑا ہوا تھا چاروں جانب، کھانے پینے کے لوگوں کے معاملات بگڑے ہوئے تھے. تو ام معبد نے کہا کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے. فرمایا اے ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا اسے کمزوری نے ریوڑ کے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی بہت کمزور، لاغر اور کسی کام کی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں دے سکتی ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس میں سے کچھ دودھ ہم یعنی نکال لے؟ وہ بولی اس سے کہیں زیادہ کمزور، یعنی دودھ وغیرہ دینے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر آپ اجازت دو تو ہم کوشش کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے ان سے کلام کیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دے دو ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں، ہو سکتا ہمیں کچھ مل جائے. چنانچہ ام معبد نے کہا کہ ہاں میرے ماں باپ تم پہ قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور تم کوشش کر لو، یعنی تم اس کو دھو لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ابھی پھیرا ہی تھا، ابھی اللہ کے نبی نے اس طریقے سے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ رب العالمین کا نام لیا اور دعا کی. بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا. آپ نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا. یعنی یہ کیفیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سا برتن ام معبد سے منگایا جو ایک جماعت کو پورا دودھ پلا سکتا تھا، یعنی اتنا بڑا برتن تھا. چنانچہ اور اس میں اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا، اتنا دودھ دھویا اس بکری سے یہاں تک کہ جھاگ اوپر آ گیا. پھر ام معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا. پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دھویا کہ برتن پھر سے فل ہو گیا اور پھر سے اسی طریقے سے لبالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ برتن کیا ہو گیا، دوبارہ پھر سے بھر گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. اللہ اکبر. یہ آپ دیکھیں، یہ وہ کیفیت تھی کہ ام معبد اس بکری کے سلسلے میں کیا کہہ رہی ہے، یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، یہ تو کوئی یعنی ہمیں کوئی فائدہ یہ پہنچا نہیں سکتی ہے، کوئی کام کی بکری نہیں ہے. اب تم پھر بھی چاہتے ہو تو دھل لو. اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ دیکھ لے یہ بکری اچانک دودھ دینے لگ گئی ہے اور اتنا زیادہ دودھ
کہ ایک جماعت کو وہ دودھ کم پڑ جائے اور یعنی کافی ہو جائے، اور اللہ کے نبی نے پی لیا، صحابہ نے پی لیا جو موجود تھے وہاں، ام معبد نے پی لیا، بھرپور پیا، اور اس کے بعد جب برتن خالی ہوا تو رسول اللہ نے پھر سے دھویا۔ آپ دیکھیں جب یہ کیفیت دیکھے، ایک معجزاتی چیز دیکھے انسان، یقیناً اس کے معاملات کیا ہے، اگر وہ حقیقت میں حق کو ماننے والی ہے، حق کو سمجھنے والی ہے یا والا ہے، تو اس کیفیت کو سمجھ کر اس حق کو تسلیم کرے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے، آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے شوہر، ان کے جو ہسبینڈ تھے ام معبد کے، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیفیت کچھ بدلی ہوئی ہے، کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے ایک دم یعنی چل پھر بھی نہیں سکتی تھی، ہانگنا اس کو مشکل ہو گیا تھا، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے دیکھا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ حیرت سے وہ دیکھنے لگے کہ بکری کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے یہ آیا ہے، جبکہ بکریاں دور دراز تھی اور گھر میں دودھ پینے دینے والی کوئی بکری موجود نہیں تھی، یہ دودھ جو دکھائی دے گا یہ کہاں سے آیا ہے؟ ام معبد سے سوال پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آ گیا ہے؟ جتنی دودھ دینے والی بکریاں تھی ان کو تو میں لے کے گیا تھا، اور یہ ایک جو بکری یہاں موجود تھی اس کی تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ام معبد وہ خود بولی، وہ بول پڑی کہ بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک ایسی شخصیت گزری ہے جو خیر و برکت والی ہے، یعنی بابرکت آدمی گزرا ہے جس کی ایسی اور ایسی بات تھی، اور یہ اس کی حالات تھے، اور یہ اس کی صفات تھی۔ اللہ اکبر۔ ام معبد نے کہا یہ تو وہی ابو معبد نے، جو ام معبد کے ہسبینڈ تھے، ام معبد کے جو ہسبینڈ تھے ابو معبد، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی صاحب معلوم ہوتے ہیں جو قریش والے جن کی تلاش کر رہے ہیں، یہ وہی معلوم ہوتے ہیں، صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں، جو جن کی تلاش میں قریش لگے ہوئے ہیں، جیسے قریش جن کو تلاش کر رہے ہیں، شاید یہ وہی تو نہیں ہے؟ اچھا اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت، شکل و شباہت دیکھی ہوگی تم نے، وہ بتاؤ کیسے دکھتے تھے؟ اس پر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت ہی دلکش انداز سے آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو۔ اس نقشے کو انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے ہم حدیث کے ضمن میں رکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ اور آپ کے حلیے کی کیا کیفیت ام معبد نے بیان کی، میں مختصر انداز میں رکھ ہی دیتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ بھی اس لطیفانہ معاملے کو یعنی جان لے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، ام معبد خزائیہ، یہ خزائیہ قبیلے کی تھی، خزائیہ کے ام معبد خزائیہ کے خیمے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ان کے آپ کی روانگی کے بعد جب ان کے ہسبینڈ یعنی جو ابو معبد تھے، انہوں نے جب سوال کیا، انہوں نے جو نقشہ کھینچا تھا انہوں نے بیان کیا، چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہو ویسا پیکر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کیفیت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دی، اور زاد المعاد کے اندر اس کو ذکر بھی کیا گیا ہے۔ زاد المعاد کے اندر آپ دیکھیں، زاد المعاد کی دوسری جلد میں آپ کو یہ پوری کیفیت مل جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی کیفیت انہوں نے بیان کی، لمبی لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ رنگین پلکیں، باریک اور باہمی ملے ہوئے آبرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، سب سے قریب سے دیکھا جائے تو خوبصورت اور شیریں گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہو، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہے جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، یعنی جو آپ کے ساتھی ہیں اگر آپ کو وہ کچھ کہے تو توجہ کے ساتھ آپ کی تمام باتوں کو سنا جاتا ہے، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں، اور مطاع و مکرم نہ
نہ تو ترش رو یعنی نہ بہت زیادہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں انسان کا معاملہ بگڑ جاتا ہے، تو ویسے بھی نہیں، بلکہ بہت ہی نرم مزاج، اسی طریقے سے نہ فضول گوئی کرنے والے۔ یہ پوری کیفیت حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی، اور ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو معبد کے سامنے یہ کیفیت بیان کی، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، ایسی کیفیت انہوں نے بیان کی۔ اور اسی کو اہل علم نے بیان کیا کہ جس طریقے سے ام معبد نے جو نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و شباہت کا آپ کے حلیہ کا کھینچا ہے، ویسا نقشہ کسی نے بھی نہیں کھینچا، ویسا بیان کسی نے بھی آپ کے حلیے کے سلسلے میں نہیں بیان کیا۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ ام معبد نے یہ تمام چیزیں بیان کی۔ یہ اوصاف سن کر ابو معبد نے کہا کہ واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے لوگوں نے یعنی مختلف قسم کی باتیں، قسم قسم کی باتوں کو بیان کیا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ اللہ اکبر! یہی پہ دیکھے ایمان داخل ہونے لگا، ابو معبد کہنے لگے کہ میرا بھی دل ہو رہا ہے کہ ان کی رفاقت کو اختیار کر لوں اور ان کے دین کو مان لوں۔ ادھر مکہ میں ایک آواز ابھری جسے سن کر یعنی لوگ سن رہے تھے، مگر ان کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، اور آواز یہ تھی کہ اللہ رب العالمین ایک لمبا معاملہ ہے اصل میں، اس کو میں سوچ رہا ہوں آپ کو بیان کروں کہ نہیں، اس کے بعد مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں کون سی کیا اعلان کیا گیا تھا۔ کہا گیا کہ اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہتر جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصائے! اللہ نے ان کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیا۔ بنو قاب کو ان کے خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ یعنی ام معبد کے خیمے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور اس کے اعلانات کی خبر مکہ تک پہنچ گئی، مکہ المکرمہ تک پہنچ گئی، اور لوگوں کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد ہی مدینہ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ابھی ایک اور واقعہ ہے جو مدینہ کے درمیان میں، مدینہ پہنچنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، واقعہ ہے حضرت سراقہ بن مالک کا تعاقب۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سنیں گے کہ کس انداز سے سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی، حضرت ابو بکر صدیق کی بے چینی کیسی تھی، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو یہاں تک کہ اس بات کو سمجھے کہ ام معبد کے خیمے میں جو رسول اللہ کا نزول ہوا، اس نزول کی کیفیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اترنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے اور جانے کی کیفیت، پوری کیفیت کا جو یعنی راز تھا چاروں جانب پھیلنے لگا، یہاں تک کہ مکہ تک کی بات پہنچ گئی، ندا لگانے والا مکہ کی سرزمین میں پہنچ کے یہ کہنے لگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ اختیار فرمایا ہے، کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمیں نہیں معلوم تھا، یعنی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حکمتاً یہ بات خواتین کو، خصوصاً حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے اندر موجود تھی، اس وجہ سے بھی نہیں بتایا کہ آپ کے بعد ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے گا، اور ان کو فورس کیا جائے گا کہ تم بتاؤ ہمیں کہ محمد کدھر سے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کدھر سے گئے، یہ تمام معاملات، اور کس طریقے سے ابو جہل پہنچا حضرت اسماء بنت ابی بکر کو تماچا تک اس نے لگایا، وہ واقعہ پیچھے آپ کے سامنے گزرا ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمتوں کو اپنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے باحفاظت یہاں تک پہنچا دیا کہ آپ ام معبد کے گھر میں داخل ہوئے، اور وہاں آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اب کیسے اللہ کے نبی آگے بڑھے، اور سراقہ بن مالک کا کیا واقعہ تھا، اسی طریقے سے قبا میں آپ کی تشریف کیسے آپ کی تشریف آوری ہے، مدینہ میں کیسے داخل ہوئے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں
انشاءاللہ یہ کلاسز آف لائن بھی اسٹارٹ ہونے والی ہے اللہ نے چاہا تو سنڈے سے، یعنی یہ سنڈے ہی نہیں، نیکسٹ سنڈے سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب سنڈے کے دن تمام کلاسز کو سمیٹ کے صبح 10 ساڑھے 10 یا 11 بجے سے اسٹارٹ کیا جائے گا اور 1 بجے تک ختم کیا جائے گا. تو اس لیے آپ کو الگ الگ دن میں مختلف اوقات نہیں نکالنے پڑیں گے، ایک دن آپ آن لائن آف لائن دونوں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی اب بتائیے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کا واقعات پڑھیں گے. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم، آپ کتاب پڑھا رہے ہیں، برائے مہربانی اس کا ریفرنس وہ اس کی کاپی یا پھر اس کا پی ڈی ایف یا پھر اس کا نام ذرا وہ کر دیجیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے کتاب اصل میں اس میں نا 2-3 کتابیں ہیں، ایک کتاب نہیں ہے ورنہ میں پی ڈی ایف دے دیتا آپ کو. رحیق المختوم بھی مین کتاب ہے، رحیق المختوم سیرت کی جو ہے مین کتابوں میں سے ہے. اس کے علاوہ سیرت انسائکلوپیڈیا ہے، سیرت انسائکلوپیڈیا نام کی کتاب ہے جو دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس سے بھی کچھ استفادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. اور رحیق المختوم کو بنیادی طور پہ ہم لے کے چلتے ہیں کیونکہ رحیق المختوم انٹرنیشنل لیول پہ جانی اور پہچانی جاتی ہے کتاب. اگر آپ کے پاس رحیق المختوم ہوگی تو آپ کو سب چیزیں اس میں مل جائے گی انشاءاللہ، بائی ریفرنس مل جائے گی. جزاک اللہ خیر. السلام. آمین ویاک. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ تو اگر دیکھیے آف لائن اگر کلاس ہوتی ہے تو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آف لائن میں بھی آن لائن کا انتظام رہے گا، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہوگی کہ ایک ہی دن میں انشاءاللہ تمام چیزیں ایک ساتھ ہو جائے گی. یعنی جیسے سنڈے کی اصل میں کلاسز جو ہم ڈیوائڈ کیے ہم نے جو ڈیوائڈڈ ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں کورونا وائرس کی وجہ سے تمام چیزیں بند ہوئی تھی. تو اور یہ مسجد کی آف لائن کلاسز ہوتی تھی سنڈے کے دن صبح 10:30 بجے سے سٹارٹ ہوتی تھی اور 1 بجے تک کلاسز چلتی تھی، جس میں حدیث، فقہ، قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ، اسی طریقے سے تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت النبی، عقیدہ، یہ 6-7 سبجیکٹ اس میں پڑھائے جاتے تھے. تو اس کو ہم نے کیا کیا، آن لائن ہم نے اس کو مختلف دنوں میں ڈیوائڈ کر دیا. تو اب انشاءاللہ اس کو پھر سے آف لائن ہم کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ آف لائن میں یہ ہوگا کہ آپ کو آف لائن اور آن لائن دونوں کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ. سنڈے کے دن آپ وقت نکال کے ایک ساتھ کلاسز لے سکتے ہیں، آپ کو الگ الگ دن مختلف اوقات میں وقت نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ. اچھا کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ چلیے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہم سب کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. دنیا و آخرت میں ایسے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، جنت الفردوس کے ہم سب مستحق بن جائے. اس طریقے سے ہم کلاسز میں علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اسی طریقے سے ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. آمین. اختتام مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.